MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। सदर जमीयत उलमा ओडिशा वो इमारत शरिया ओडिशा के मुफ्ती आज़म मुंतखब हुए और हज़रत मौलाना अरशद ज़की साहब दामद बरकातुहुम नायब अमीर शरीयत मुंतखब हुए। इस तरह से कुल 3 नायब अमीर शरीयत सुबह के अंदर हमारे हो गए और ये दस्तूर में इसकी गुंजाइश है, बवक्त ज़रूरत 1 से ज़ायद नायब अमीर शरीयत बन सकते हैं। और इसी तरह नाजिम में 2 नाजिम का हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब जद्दूपुर हैं, वो तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं पहुंच सके, माजरत कर लिए थे वो। हज़रत मौलाना अकरम तकी साहब नायब नाजिम इमारत शरिया ओडिशा और हज़रत मौलाना मोहसिन साहब का नाम नायब नाजिम इमारत शरिया के तौर पर पेश हुआ। ये अल्लाह का ख़ास फजल व करम है, इत्तेफाक से हो गया। अब इसके बाद एक मजलिस शूरा बनेगी जो दस्तूरी तौर पर इसकी ज़रूरत है। ये 4 नाम आ गए हैं आपकी तरफ से और 6 नाम आप देंगे इंशाअल्लाह। मजलिस एक दिन इन तमाम ओहदेदारान सिर्फ आपको बुलाकर बैठकर हम लोग मजलिस शूरा का इंतखाब कर लेंगे। क्या ख्याल है? हमारा अच्छा एक बात सुने, जो मजलिस शूरा का जो दस्तूर में तस्करा है हम लोगों ने उस वक्त तय कर लिया था, हम मजलिस आमिला जमीयत की जी तो शूरा के अरकान के नाम का इंतखाब आज ही मैंने मजलिस से पहले या ख़त्म? जी हाँ जी जी अच्छा माशाअल्लाह। और मेहमान मौलाना हबीबुर रहमान और कौन है? हाफिज़ ज़ाकिर साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब, मौलाना फयाज़ साहब, इनका खूब इस्तकबाल है। और मौलाना सिराज नदवी साहब के ताख़ीर से आने के शिकायत के साथ इस्तकबाल है। अच्छा जल्दी आते और सभी हजरात अभी रेजोल्यूशन होगा, रेजोल्यूशन की पर दस्तखत करके ही सब लोग यहाँ से उठेंगे। हाँ, और इंशाअल्लाह उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा सबसे पहले कि हज़रत मुफ्ती आज़म इमारत शरिया ओडिशा हज़रत मौलाना मुफ्ती गुफरान साहब चंद मिनट कुछ नासिहाना कलेमात फरमा दें, उसके बाद अमीर शरीयत चंद फरमाएंगे, फिर दुआ होगी, खाना होगा, जब तक हम दूसरी कार्रवाई कर लें। जी तायीद के तौर पर हज़रत नायब अमीर शरीयत ओडिशा और हज़रत मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी दामद बरकातुहुम कुछ चीज़ें पेश करना चाह रहे हैं, समाअत फरमाएं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجمعہ وقال علیہ السلام من شذ وشذ فی النار. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کو ایک جگہ محبت کے ساتھ بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے اس محترم بالشان مجلس میں، علماء کی اس مجلس میں شیطان حاوی نہیں ہو سکا. ہر کام بالاتفاق کے ساتھ اللہ نے انجام تک پہنچایا. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے صوبے سے ہمارے اکابرین یکے بعد دیگر اللہ کو پیارے ہو گئے، ہوتے چلے گئے. اب ہمارے پاس صرف ایک ہی شخصیت اور ایک ہی سرپرستی باقی ہے، جو حضرت مولانا مفتی غفران صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی شکل میں موجود ہے. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، حیات میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائی. آپ پورے صوبے میں نظر دوڑائیں تو ہمیں اس وقت صرف ایک ہی اکابر نظر آتے ہیں، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم. بہرحال آج حضرت مفتی صاحب نے اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا، اپنے بڑے ہونے کا ثبوت پیش کیا، اسلاف کا نمونہ ہونے کا ثبوت پیش کیا. جبکہ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم حضرت مفتی صاحب کے مخصوص تلامذہ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ان کا بڑا پن کہ انہوں نے ان کی عمارت کا اپنے زبان سے اعلان کیا اور تائید فرمائی. الحمدللہ ہماری اس عمارت کی کامیابی کے لیے حضرت کی تائید ہی کافی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے اکابر اور اللہ کے بہت ہی محبوب اور مقبول ولی، ہم سب کے بزرگ اور کرم فرما حضرت مولانا جابر صاحب نور اللہ مرقدہ کے دونوں صاحبزادوں کا، کہ انہوں نے بھی اپنے الولد سر لابیہ کا حق ادا کیا اور اسی کے مصداق کام کیا، کہ انہوں نے بھی اپنے بڑے پن کا ثبوت دیا. ہمارے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آ رہی تھیں کہ ہم بیٹھیں گے، ایک زمانہ دراز کے بعد اختلاف تھا، انتزاع تھا، اور نہ جانے بڑے بڑے مراحل سے ہم گزرے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ چند لمحوں کے اندر یہ معاملہ بہت ہی آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. کسی کو یقین نہیں تھا. بہرحال میں ان دونوں صاحبزادوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے اراکین نے جمعیت علماء، ان کے عاملہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑی محبت کا ثبوت پیش کیا ہے. بہرحال یہ کوئی ابدی منصب نہیں ہے، پھر وقت آئے گا، پھر ہم میں سے، آپ میں سے کوئی یقیناً امیر شریعت ہوگا. اسی طرح جس طرح محبت سے آج ہم تائید کیا ہے، اس طرح آئندہ ٹرم میں ہم انشاءاللہ
پھر جو اس کے لائق فائق ہے ہوگا ہم اس کو امیر شریعت بنائیں گے۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کے طرز پر عمل کرتے ہوئے سارے اختلافات کو، ماضی کے سارے اختلافات کو پس پشت ڈال کر دل سے دل کو ملا لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم پوری تندہی کے ساتھ، پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ بہت ساری باتیں سننے میں آئی تھی۔ جب آپ کے جمعیت کا انتخاب ہوا تو لوگوں کی زبان سے یہ بھی سننے میں آیا، میں حضرت مولانا غفران صاحب سے بھی تذکرہ کیا، ہمارا یہاں کئی بیٹھک ہوا اس میں بھی میں نے ذکر کیا کہ مزہ تو وہاں آئے گا جب ان کے عمارت کا انتخاب ہوگا۔ لوگ اس طرح کہنے لگے کہ مزہ تو آئے گا جب ان کے عمارت کا انتخاب ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی مشیت کو سمجھنا فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے چاہنے پر سب موقوف ہے، بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال ہر کام آسانی کے ساتھ ہو گیا، اور میں آج دل کی گہرائی سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم صدر مفتی اعظم اڑیسہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ جمعیت علماء کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اسی طرح جنرل سیکریٹری صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے بزرگ نائب امیر شریعت نائب صدر جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا ارشد ذکی صاحب کو بھی دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے سید عبدالغفار صاحب وہ بھی نائب صدر ہیں، اور ہمارے سمدی صاحب بھی نائب صدر ہیں، ان کو بھی دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام پورے عاملہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہر کام اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ۔ حاجی نور اسلام صاحب پرسوں مٹھائی اٹھائی کھلا دیے ہیں، خزانچی ہونے کا ان کے ہاں بہت مٹھائی کھلائے ہیں، ہاں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان سے تو کئی رشتہ ہے۔ بہرحال میں آج کی اس مجلس میں امیر شریعت اڑیسہ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، شکایت یہ کرتا ہوں کہ وہ سالے پور سے میٹھا منگواتے، ارے میٹھا تو مولانا حسان صاحب دیے ہیں، ان کے جیب سے کہاں نکلا ہے۔ بہرحال وہ قرض ہے، باقی ہے، انشاءاللہ اس کی ادائیگی بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور اتفاق سے کام کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔